اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی نئی ویڈیو ہے جو کہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، جس پر ریئیکٹ کریں گے۔ یہ ہمارے پاکستان کے بہت ہی مایہ ناز اور بہت ہی مشہور و معروف شخصیت اور اسلامک اسکالر، جنہوں نے بہت ساری ایسی معلومات کو سامنے لے کے آئے جن کا پہلے کبھی کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، اور جن کو پتہ تھا وہ بتاتے نہیں تھے۔ تو ان کا نام ہے محمد علی انجینئر مرزا، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کی شان کی کچھ ایک عکس سا بیان کیا ہے، اور جس طرح ایک کائنات کو کس طریقے سے تخلیق کیا اور اس کے اندر چھپے کیا راز ہیں، تو اس کو دیکھتے ہیں ویڈیو میں۔ تو ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا تاکہ آپ جلدی سے ویڈیو دیکھ سکیں اور اس پر اپنی قیمتی رائے دے سکیں کامنٹس میں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سے، دیکھتے ہیں محمد علی انجینئر مرزا اسلامک اسکالر ہیں پاکستان کے، اور یہ ان کے یعنی لاکھوں میں فین فالوئنگ ہیں اور لاکھوں میں ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور بہت زیادہ عقیدت اور پیار کرنے والے لوگ ان کے ساتھ ہیں، جو ان کی ویڈیوز کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور ان کی اکیڈمی میں بھی جا کے ان کو جوائن کرتے ہیں۔ جہلم میں یہ ان کی اکیڈمی ہے، پنجاب جہلم میں، اور بہت ہی مشہور و معروف شخصیت ہیں پاکستان کی، اور سچی اور حق کی بات کہنے والے شخصیت ہیں یہ، صرف اور صرف قرآن اور حدیث میں سے، اور اس کے علاوہ یہ دوسری کوئی بات نہیں کریں گے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا کسی کو برا لگے۔ انہوں نے جو حق اور سچ کی بات ہے وہی کرنی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، دیکھتے ہیں ویڈیو میں کیا ہے۔ اور یہ پورے کا پورا نظام شمسی جو ہے وہ ٹریول کر رہا ہے، اور اس طرح کے 300 ارب نظام شمسی ہیں اس گلیکسی میں، اور یہ ایک گلیکسی ہے، اور اس طرح کی پھر 250 ارب گلیکسی، ایک گلیکسی اس کے اندر 300 ارب سورج دریافت ہو چکے ہیں، 300 بلین۔ 1 بلین اتنا بڑا فگر ہے، 300 بلین۔ اگر ایک شخص 24 گھنٹے صرف گنتا رہے نا اور کوئی کام نہ کرے، 25 سے 30 سال لگ جاتے ہیں ایک ارب کی گنتی پوری کرنے کے۔ آپ جا کے کیلکولیٹر پہ خود حساب کر لیں، یعنی 24 گھنٹے میں 86,400 سیکنڈ ہوتا ہے، تو آپ ہر سیکنڈ میں بھی گنتی گننا شروع کریں تو تب بھی آپ 1 لاکھ تک نہیں گنتی گن سکتے، 24 گھنٹے کوئی کام نہیں کریں۔ اس طریقے سے آپ گنتے رہیں اور کوئی کام نہ کریں تو سر 1 ارب کو پورا کرنے کے لیے 25 سے 30 سال چاہیے۔ اور اس میں آپ ذرا دیکھیں گے جن لوگوں کے گھروں سے اربوں روپیہ نکل رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر لاکھ روپیہ روز کا خرچ کرے نا تو 25 سے 30 سال تک بھی یہ ختم نہیں ہونے کا۔ روز کا لاکھ روپیہ، مہینے کا نہیں سر، روز کا۔ اور یہاں اربوں نکل رہے ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، اربوں کے ایسٹس ہیں۔ تو یہ ارب اتنا بڑا فگر ہے، یہ 1 ارب کی بات ہو رہی ہے، 300 ارب سورج ہیں اس کے ساتھ میں، اور یہ سب سے چھوٹا سورج ہے سر، جس کے اندر ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی ریلیز ہو رہی ہے، اور 8 سے نہیں سر، 15 ارب سال سے، 15 ارب سال سے اس کا فیول کون پورا کر رہا ہے؟ ایک سورج۔ اور اس طرح کے 300 ارب سورج اور ہیں ہماری اس ایک گلیکسی میں، اور یہ ایک گلیکسی ملکی وے، اس طرح کی 300 ارب سورج مزید ہیں۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ دنیا میں اللہ اکبر، سمندر کے کنارے پہ جتنے ریت کے ذرے ہیں نا، ان سے زیادہ سٹارز اور پلینٹس اس کائنات کے اندر موجود ہیں۔ سر یہ اتنی بڑی کائنات، یہ جنتیوں کو ڈسٹریبیوٹ ہونی ہے نا سر، اور جو بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ ایک جنتی صرف اپنے سے اوپر 1 درجے والے جنتی کو، یعنی ایک بندے نے 1 لاکھ دفعہ سبحان اللہ پڑھی تھی، دوسرے نے 1 لاکھ اور 1 دفعہ، اتنے فرق والے کو اس طرح دیکھے گا جیسے تم ستاروں کو دیکھتے ہو، اتنا ہیوج ڈیفرنس ہے۔ اور یہ سر گلیکسی صرف بنا نہیں دی ہے، یہ ایکسپینڈنگ یونیورس ہے۔ آئنسٹائن نے اس کے اوپر بھی بات کی، سورہ ذاریات میں اگلی دفعہ آ بھی جائے گا کہ ہم نے اس کائنات کو پیدا کیا اور ہم اسے وسعت دے رہے ہیں، اور مسلسل پھیل رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کمال، یعنی اس کی حکمت ہے۔ یعنی یہ تو میں صرف آپ کو اس کی ایکسپینشن کی بات کر رہا ہوں، آپ اگر آپ دوسری طرف آنا شروع کر دیں تو وہاں بھی آپ ایک سوئی کی جو نوک ہے نا، اس کے اوپر اربوں
اربوں ایٹمز آ جاتے ہیں ایک سوئی کی نوک کے اوپر. اب وہ ایٹم کے اندر آپ جانا شروع کر دیں تو وہ تو ختم نہ ہونے والی بات ہے. اتنی بڑی کائنات بنائی اور پھر اس میں ایک میریکل پلانٹ رکھ دیا, زمین جہاں پہ زندگی ہے. This earth is a miracle planet in this universe. اور وہ جو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا, ہم نے زمین کو پھیلا دیا, وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ, اس میں بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے. یعنی یہ ڈولنا نہ شروع کرتے, اس کی بیلنسنگ کی ہے, ڈائنامک بیلنسنگ, جیسے ویل گھومتا ہے نا, اس میں آپ میس ایڈ کر کے ڈائنامک بیلنسنگ. کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا اللہ کی قدرت کا, کیونکہ زمین 4 موشنز تو لے رہی ہے, بڑی بڑی اس کی 4 موشنز ہیں. ایک تو وہ ہر وقت اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے, ہر سیکنڈ میں ½ کلومیٹر, ایک سیکنڈ کے اندر ½ کلومیٹر, جس کی وجہ سے 24 گھنٹے کے اندر ہمارا دن رات مکمل ہوتا ہے. پھر اس کی ایک اور موشن ہے جو سورج کے گرد ہے, وہ ہر سیکنڈ میں 30 کلومیٹر ہے. سر سیکنڈ میں 30 کلومیٹر, ایک سیکنڈ میں. اللہ اکبر. اور یہ اسی موشن کی وجہ سے 365 دنوں میں یہ سورج کے گرد اپنا چکر مکمل کرتی ہے, تو ہمارا ایک سال 365 دن, 30 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار. ہمیں تو کوئی محسوس نہیں ہو رہا, کیونکہ اللہ نے زمین کو بچھونا بنا دیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ زمین چوکور ہے, مراد یہ اسے رہنے کے قابل بنایا ہے, کیونکہ ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں زمین کے اوپر, لیکن ان کا ایمپلیٹیوڈ کم ہوتا ہے, وہ بڑھ جائے تو انسانیت تباہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اسے کنٹرول رکھا. یہ تو 2 بڑی بڑی موشن ہیں. اس کے علاوہ بھی اس کی ایک سائنوسائیڈل ویو کے اندر بھی اس کی ایک موشن ہے. پھر اس کی چوتھی موشن پورے نظام شمسی کے ساتھ سورج جو ہے وہ ایک سٹار ویگا ہے, اس کی طرف ٹریول کر رہا ہے. اور سر وہ رفتار تو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے, 200 کلومیٹر فی سیکنڈ, یعنی 5 دفعہ گنتی گننے میں وہ یہاں سے کراچی تک کا فاصلہ طے ہو چکا ہے. اور یہ پورے کا پورا نظام شمسی جو ہے وہ ٹریول کر رہا ہے. اور اس طرح کے 300 ارب نظام شمسی ہیں اس گلیکسی میں, اور یہ ایک گلیکسی ہے, اور اس طرح کے پھر 250 ارب گلیکسی. تو اسی جناب 5 مرلے دے مکان نو روندے رہو بہ کے. اللہ دی کائنات کتنی بڑی ہے. اب آپ کو بخاری مسلم کی حدیث سمجھ آئے گی کہ جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکال کے انسان جنت میں لے کے جایا جائے گا نا, جس کے بعد کوئی جنت میں نہیں جائے گا, لاکھوں سال عذاب بھگت کے, اس کو اللہ تعالیٰ مائے گا تجھے اس زمین سے 10 گنا بڑی جنت دے رہا ہوں, 10 زمینوں کے برابر. اللہ اکبر. اللہ کے لیے مسئلہ ہے. تو 10 مرلے کے پلاٹ دی گل کر دو, یعنی یہ زمین جس کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے, اس سے 10 گنا بڑی جنت. 10 زمینیں ملنی ہے اس بندے کو جس نے سب سے آخر میں جانا ہے. سر اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر اس میریکل پلانٹ کے اوپر انسان, تو خیر انسان پہ گفتگو ہو تو وہ تو نہ ختم ہونے والی ہے. صرف 20 لاکھ سپیشیز صرف اس روئے ارض پہ, 20 لاکھ. یعنی اگر آپ گننا شروع کر دیں نا, انسان, گھوڑا, گدھا, خچر, چیل, کوا, مرغی, اس طرح اگر آپ گننا شروع کریں جانوروں کی اور نباتات کی, یعنی درختوں کی, 20 لاکھ سپیشیز. اور ہر سپیشیز جو ہے نا اس کی پھر آگے اربوں خربوں میں تعداد ہے. صرف انسان ہی آپ دیکھ لیں 7-8 ارب ہے, یہ تو بہت تھوڑے ہیں. زمین پہ جو انسیکٹس ہیں نا جی, انسیکٹس, کیڑے مکوڑے, ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ زمین پہ جو اس وقت 7 یا 8 ارب انسان ہے نا, ہر انسان کو 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں. 20 کروڑ ان کے, 20 کروڑ ان کے, ایک بندے کو. سر ارب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کتنا بڑا فگر ہے, اور 7 ارب انسان ہے, اور ہر ارب میں سے ہر بندے کو 20 کروڑ 100 کروڑ ہو تو 1 ارب بنتا ہے. تب بھی زمین پہ کیڑے زیادہ ہیں. یہ اور صرف کیڑوں کی 300 تعداد ارب ہے. سورج. یہ نہیں میں ابھی آپ سے پرندوں کی اور مرغیوں کی اور باقی جو جاندار ہیں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا. سائنٹسٹ کہتے ہیں جی 1 اسکوائر انچ بھی ایسا نہیں ہے اس کائنات, اس زمین کے اندر جدھر کوئی زندہ مخلوق آباد نہ ہو. 1 اسکوائر انچ بھی, یعنی ہوا میں بھی یہ جو اگر آپ 1 اسکوائر انچ بنائیں ادھر بھی مخلوقات ہیں. ہماری یہ کھال کے اوپر 1 اسکوائر انچ کے اندر ہزاروں بیکٹیریا ہیں جو اس خوراک میں پل رہے ہیں. ہمارے معدے کے اندر بیکٹیریا موجود ہیں. ہر چیز سے وہ خوراک, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوراک کا سلسلہ رکھا ہے. آپ ذرا نیشنل جیوگرافک پہ جا کے ڈسکوری چینل کے اوپر اور اینیمل پلانٹ کے اوپر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کتنا محکم نظام ہے.
والارض مددناها والقینا فیہا رواسی وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج. ہر رونق افروز چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کرتی. ایون نباتات کے اندر بھی جوڑے موجود ہیں. جیسے جانداروں میں جوڑے ہیں نا، میل اور فیمیل، نباتات میں، پودوں میں بھی جوڑے موجود ہیں. یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں بنایا. اور یہ جو انسان ہے نا سر، یہ تو ایک کریشن کا کلائمیکس ہے. صرف انسان جو ہے نا، اس کو اگر کنسیڈر کرنا شروع کرے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. یہ اللہ نے کیا مخلوق پیدا کر دی ہے. سر لوگ کہتے ہیں نا وائرس بڑا خطرناک ہے، بیکٹیریا. سب سے خطرناک وائرس جو ہے نا یہ انسان ہے. اس سے خطرناک کوئی بیکٹیریا نہیں ہے. ہزاروں وائرسز اور بیکٹیریاز جو ہے نا وہ روزانہ انسان کے ہاتھوں مر جاتے ہیں، لاکھوں. جو ہمارا امیونٹی سسٹم ہے، ادروائز تو یہاں آئے دن جناب وبائیں پھیلی ہو، انسان مر ہی جائیں گے. ہمارے اندر اللہ نے ایسا سسٹم رکھ دیا ہے کہ جب وائرسز یا بیکٹیریا جاتے ہیں وہ تو کبھی کبھار انسان بیمار ہوتا ہے نا، ورنہ یہ تو جا رہے تو روزانہ تھوک کے حساب سے. وہ سسٹم اس کی مخالفت کرتا ہے، ان کو مار دیتا ہے. یہ میدا دیکھ لیں کیا چیز ہے، گوشت کی چیز بنائی ہے. آپ اس میں جناب بوٹی ڈال دیں وہ بھی ہضم ہو کے نکل جاتی ہے. آپ سبزی ڈال دیں وہ بھی ہضم ہو کے نکل. ایسا تیزاب کا سسٹم رکھا ہے اور سب کچھ ہضم ہو جاتا ہے. سننا بغیر کسی بیٹری کے اور خالی دھڑک نہیں رہا سر، 10,000 لیٹر خون پمپ کر رہا ہے پورے جسم کے اندر. یہ کوئی یو پی ایس بھی نہیں کام کر سکتا. 10,000 لیٹر اتنا خرچ. یہ وینٹیلیٹر پہ دیکھیں نا کتنا خرچہ ہوتا ہے. روزانہ کا 1,00,000 1.5 لاکھ روپے لے رہے ہوتے ہیں. اس میں بندہ زندہ نہیں رہتا، صرف دل کو مصنوعی طور پہ چلا رہے ہوتے ہیں. میڈیکلی اس کی موت ہو چکی ہوتی ہے. اور جسم میں نسوں کی جو لینتھ ہے نا سر، وہ اتنی زیادہ ہے کہ ایک انسان کی اگر نسیں جوڑی جائے نا تو زمین کے 2.5 چکر لگ سکتے ہیں. جی 1,00,000 کلومیٹر بنتا ہے. یعنی صرف میری نسیں ایسے جوڑی جائے نا تو 40,000 سرکمفرنس ہے زمین کا. یعنی زمین پہ آپ یہاں سے چلیں اور گول پورا چکر کاٹ کے یہاں آئے تو 40,000 کلومیٹر ہے. 2 چکر 2.5 چکر کاٹے جائیں گے ایک بندے کی نسوں کو جوڑنے. اور یہ ساری نسوں کے اندر خون جاتا ہے. اور سر یہ تو بھی صرف نسیں ہیں. یہ نسوں میں جو خون جاتا ہے نا، یہ آگے پھر ہمارے جسم کے سیلز تک پہنچتا ہے. اور سر سیلز کی تعداد جو ہے نا وہ لاکھوں میں نہیں ہے، وہ کروڑوں میں بھی نہیں ہے سر، وہ اربوں میں بھی نہیں ہے. 100 ٹریلین سیلز ہر بندے میں موجود ہے. 1 ٹریلین جو ہے نا وہ 1000 ارب کے برابر ہوتا ہے. اور ارب تو میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہے، کیڈی خطرناک شہر ہے. 1000 ارب ہو تو 1 ٹریلین بنتا ہے. تو 100 ٹریلین سیلز ہر بندے کے اندر موجود ہے. ایک ان کے اندر آکسیجن جاتی ہے، اس کی ڈویژن ہوتی ہے. اور اگر اس خلیوں کی ریپروڈکشن ڈسٹرب ہو جائے تو کینسر بن جائے. سر ایک انسان کے 100 ٹریلین سیلز ان کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے کہ یہ صحیح صحیح کام کریں. پوری دنیا نے انسان مل کے بھی خلیے کا حساب رکھ سکتے ایک بندے سے. یہ کس نے حساب رکھا؟ اللہ. 100 ٹریلین سیلز. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے 30 ملک ہو، کتنے 30 ملک انگلینڈ جیسے، اور 30 کے 30 صرف درخت ہی اگے ہوئے ہوں اس کے اوپر، ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے نا وہ 100 ٹریلین سیلز بنتے ہیں جو ایک بندے کے اندر اللہ نے ڈال دیا. اور سر یہ سیلز آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی اینٹ یا بجری ہے. ایک سیل جو ہے نا اس کے اندر پورا ایک پاور سسٹم ہے. ایک اگر سیل بنانا پڑ جائے، نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے اس کے اندر جتنے سسٹم ہے. جی زندگی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، زندگی تو کوئی ڈال ہی نہیں سکتا. اس کے اندر جو سسٹمز لگے ہوئے ہیں ساری کی ساری. اور یہ ایک انسان کی بات ہو رہی ہے سر، ایک انسان کی. اور یہ صرف سیلز کی بات ہو رہی ہے. ابھی یہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ سیلز کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کن سیلز نے آنکھیں بننا ہے، کس نے گردے بننے ہیں. یہ سیلز تو ایک جیسے ہی ہیں. یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر کہ یہ جو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اس نے کچھ عرصے بعد ڈیسیژن کرنا ہے کہ اس نے اتنے سیلز نے مل کے گردہ بنا دینا. اور سر گردہ اس کا بھی فنکشن بھی بنانا ہے سر، خالی گردہ نہیں بنانا، اس نے دل بنا دینا ہے. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ آنکھیں تو سمجھ سے باہر ہیں کہ اس کے اندر تو شیشہ ہے. گوشت میں کوئی ایسی چیز نہیں جو شیشہ بنا دے، شیشہ بھی بن جائے.
تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جناب محمد علی انجینئر مرزا صاحب کی زبانی جس طریقے کے ساتھ انہوں نے ایکسپلین کیا، بتایا، سمجھایا، یہ بہت مختصر سی ویڈیو انہوں نے بنائی ہے۔ انہوں نے یہاں تک بتایا کہ ابھی تو میں نے باڈی پارٹس کے بالکل اس چیزوں کا بتایا ہی نہیں کہ اگر میں ویڈیو بنانی شروع کروں تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلی جائے۔ آپ دیکھیں نا کہ پورے انسان کی باڈی میں آنکھ، کان، ناک، گلا، ایون کہ یہ آئی بروز وغیرہ تک بھی اللہ پاک کی ایک نعمت ہیں۔ اور ایسے ہی نہیں اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری یہ کہ آپ نے اس میں یہ بھی سنا کہ پوری کائنات اللہ پاک نے بنائی ہے، اور ہم ایک سورج کو دیکھتے ہیں، 300 ارب سورج اس کے علاوہ اللہ پاک نے اس گلیکسی میں اور رکھی ہیں اور بنائی ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ یعنی انسانی عقل وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، سائنس اینڈ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، انسانی دماغ فیل ہو جاتا ہے۔ اور جہاں پہ انسانی دماغ فیل ہو جائے، جہاں پہ سائنس ختم ہو جائے، وہاں پر میرے اللہ پاک کی حکمت شروع ہوتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی، مجھے تو بہت پسند آئی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے اور کامنٹس پہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، اور اگلی نئے آنے والی ویڈیو تک میں آپ سے چاہوں گا اجازت، اسی اپنے پن اور یقین کے ساتھ کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ۔